بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد بعدد کل داع و دواء و بارک وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو صالح غفاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کے لیے مدینہ کے کنارے میں رہنے والی ایک نابینا عمر رسیدہ بڑھیا تلاش کی تاکہ رات کو اس کا پانی بھر دیا کریں اور اس کے کام کاج کر دیا کریں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ان سے پہلے آ کر خدمت کے سارے کام بڑھیا کی حسب منشا کر چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن اس آدمی سے پہلے نہ آ سکے، وہی پہلے آ کر تمام کام کر جاتا۔ آخر اس کا پتہ چلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کی خدمت کرنے آ رہے ہیں، اور یہی وہ صاحب ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آ کر خدمت کر رہے تھے، حالانکہ وہ خلیفہ وقت تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری عمر کی قسم، آپ ہیں جو مجھ سے بھی پہلے آ کر اس بڑھیا کی خدمت کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں باہر نکلے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایک گھر میں داخل ہوئے، پھر دوسرے گھر میں۔ صبح کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں گئے تو دیکھا کہ گھر میں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے، یہ آدمی تمہارے پاس کس لیے آتا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، یہ اتنے عرصہ سے، یہ انہی برسوں سے میری دیکھ بھال کر رہے ہیں، میری ضرورت کے کام کر دیتے ہیں اور میرے گھر کے پاخانے وغیرہ تمام چیزوں کی صفائی کر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم عمر کی لغزشوں کو تلاش کرتے ہو؟ ظاہری اعمال کے مطابق فیصلہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ وحی کے مطابق معاملہ کیا جاتا تھا، جس میں بعض دفعہ ان کے چھپے ہوئے کاموں کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب ہم تمہارے ظاہری اعمال کے مطابق معاملہ کریں گے، جو ہمارے سامنے اچھے کام کرے گا ہم اسے امین سمجھ کر اپنے قریب کریں گے، ہمیں اس کے اندرونی اعمال کی کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اس کے اندر اندرونی اعمال کا اللہ ہی محاسبہ فرمائیں گے، اور جو ہمارے سامنے برے کام کرے گا نہ ہم اسے امین سمجھیں گے اور نہ اسے سچا مانیں گے، اگرچہ وہ یہ کہتا رہے کہ اس کا اندرون بہت اچھا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا، عطا بعد، اب میرا تم سے واسطہ پڑ گیا ہے، میری آزمائش تمہارے ذریعے سے ہوگی اور تمہاری میرے ذریعہ سے، اور میرے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مجھے تم لوگوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ جو ہمارے پاس موجود ہوگا اس سے تو ہم خود معاملہ کر لیں گے، اور جو ہم سے غائب ہوگا اس پر ہم طاقتور اور امانت دار آدمی کو امیر بنائیں گے، لہٰذا اب جو شخص اچھی طرح چلے گا اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے، اور جو غلط چلے گا اسے ہم سزا دیں گے۔ اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر میں تمہارا امیر ایسے آدمی کو بنا دوں جو ان آدمیوں میں سب سے اچھا ہو جن کو میں جانتا ہوں، پھر میں اسے عدل و انصاف سے چلنے کا حکم بھی دے دوں، تو کیا اس طرح میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ وہ میرے کہنے کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ شام میں لوگ طاعون میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا، مجھے ایک کام میں تمہاری ضرورت پیش آ گئی ہے، میں تمہارے بغیر اس کام کو نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، اگر تمہیں میرا یہ خط رات کو ملے تو صبح ہونے سے پہلے، اور اگر دن میں ملے تو شام ہونے سے پہلے تم سوار ہو کر میری طرف چل پڑو۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر کہا، امیر المؤمنین کو جو ضرورت پیش آئی ہے میں اسے سمجھ گیا، جو آدمی اب دنیا میں رہنے والا نہیں ہے وہ اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ میں طاعون کی وبا والا علاقہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں اور اس طرح موت سے بچ جاؤں، لیکن میں موت سے بچنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں یہ لکھا کہ میں مسلمانوں کے ایک لشکر میں ہوں، جان بچانے کے لیے میں انہیں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور جو ضرورت آپ کو پیش آئی ہے میں اسے سمجھ گیا ہوں، آپ اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اب دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے، لہٰذا جب میرا یہ خط آپ کی خدمت میں پہنچ جائے تو آپ مجھے اپنی قسم کے پورا کرنے سے معاف فرما دیں اور مجھے یہاں ہی ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خط پڑھا تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور رونے لگے، تو حاضرین مجلس نے کہا، کیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، لیکن یوں سمجھو کہ ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اردن کا سارا علاقہ وبا سے متاثر ہو چکا ہے اور جابیہ شہر وبا سے محفوظ ہے، اس لیے آپ مسلمانوں کو لے کر وہاں چلے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھ کر فرمایا، امیر المؤمنین کی یہ بات تو ہم ضرور مانیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ میں سوار ہو کر لوگوں کو ان کی قیام گاہوں میں ٹھہراؤں۔ اتنے میں میری بیوی کو بھی طاعون ہو گیا۔ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کر لوگوں کو ان کی قیام گاہوں میں ٹھہرانے لگے، پھر خود ان کو طاعون ہو گیا جس میں ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ حضرت ابو الموجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 36,000 کا لشکر تھا، جن میں سے صرف 6,000 زندہ بچے، باقی 30,000 کا اس طاعون میں انتقال ہو گیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک انہوں نے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنی، تو انہوں نے اپنے دربان سے کہا، اے یرفع، دیکھو یہ آواز کیسی ہے؟ وہ دیکھ کر آئے تو عرض کیا کہ ایک قریشی لڑکی کی ماں فروخت کی جا رہی ہے، اس وجہ سے وہ لڑکی رو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ اور حضرات مہاجرین و انصار کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، گھر اور حجرہ ان حضرات سے بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما بعد، کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس میں قطع رحمی بھی شامل ہے،
ان حضرات نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن آج یہ قطع رحمی آپ لوگوں میں بہت پھیل گئی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: سو اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو۔ پھر فرمایا اس سے زیادہ سخت اور کون سی قطع رحمی ہو سکتی ہے کہ ایک آزاد عورت کی ماں کو بیچا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اب بہت وسعت دے رکھی ہے۔ ان حضرات نے کہا اس بارے میں آپ جیسا مناسب سمجھیں ضرور کریں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام علاقوں کو خط لکھا کہ کسی آزاد انسان کی ماں کو نہ بیچا جائے، کیونکہ اسے بیچنا قطع رحمی بھی ہے اور حلال بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنو اسد کے ایک آدمی کو ایک کام کا امیر مقرر کیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقرر نامہ لینے آئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ ان کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچہ کا بوسہ لیا۔ اس اسدی نے کہا اے امیر المومنین، آپ اس بچے کا بوسہ لے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے آج تک کبھی کسی بچہ کا بوسہ نہیں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تمہارے دل میں بچوں کے بارے میں شفقت نہیں ہے، پھر تو اللہ کی قسم دوسرے لوگوں کے بارے میں شفقت اور کم ہوگی۔ لاؤ ہمارا تقرر نامہ واپس دے دو، آئندہ تم میری طرف سے کبھی امیر نہ بننا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے امارت سے ہٹا دیا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی۔ اس عورت کی قوم والے گھبرا کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کر دیں اور یوں ان کی عورت چوری کی سزا سے بچ جائے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصہ کی وجہ سے بدل گیا اور فرمایا اے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کی بات کر رہے ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ سفارش کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، اس لیے فوراً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ شام کو حضور بیان فرمانے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی شان کے مناسب ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، تم میں سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد شرعی قائم کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا جس پر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا، اور اس نے بہت اچھی توبہ کی اور اس نے شادی بھی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کی بات حضور کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر نکلے۔ جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو اکثر مسلمان بکھر گئے، البتہ حضور اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جمے رہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مشرک آدمی ایک مسلمان پر چڑھا ہوا ہے۔ میں نے پیچھے سے اس مشرک کے کندھے پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی ذرہ کٹ گئی اور کندھے کی رگ بھی کٹ گئی۔ وہ زخمی تو ہو گیا
لیکن وہ مجھ پر حملہ آور ہوا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا۔ آخر اس پر موت کے اثرات طاری ہونے لگے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر وہ مر گیا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا۔ میں نے ان سے کہا، لوگوں کو کیا ہوا کہ ان مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ انہوں نے کہا، اللہ کا حکم ایسا ہی تھا۔ بعد میں کفار کو مکمل شکست ہوئی اور مسلمان جیت گئے۔ پھر مسلمان میدان جنگ سے واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس کے پاس گواہ بھی ہے تو اس مقتول کا سامان اسے ہی ملے گا۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا، کون میرے لیے گواہی دیتا ہے؟ جب کسی نے جواب نہ دیا تو میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے اسی طرح ارشاد فرمایا۔ میں نے پھر کہا، کون میرے لیے گواہی دیتا ہے؟ اور پھر میں بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔ میں نے پھر کہا، کون میرے لیے گواہی دیتا ہے؟ اور پھر میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔ میں پھر کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، اے ابو قتادہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قصہ بتایا تو ایک آدمی نے کہا، یہ سچ کہتے ہیں، اس کافر مقتول کا سامان میرے پاس ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو کسی طرح مجھ سے راضی فرما دیں کہ یہ اس مقتول کا سامان میرے پاس رہنے دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی بات ٹھیک ہے تو یہ سامان ان کو ہی ملنا چاہیے۔ تمہیں دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑنے والے اللہ کے شیر کو ملنے والا سامان حضور تمہیں دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک کہتے ہیں، تم ان کو وہ سامان دے دو۔ چنانچہ اس نے مجھے وہ سامان دے دیا جس سے میں نے بنو سلمہ کے علاقہ میں ایک باغ خریدا۔ یہ وہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں جمع کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کے ذمہ ایک یہودی کے 4 درہم قرض تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد لینی چاہی اور یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اس آدمی کے ذمہ 4 درہم قرض ہیں اور یہ ان درہم کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکے ہیں، یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے دیتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دینے کی میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق اسے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، دینے کی بالکل گنجائش نہیں۔ اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے، اس لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی بات کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 3 دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن ابی حضرت بازار گئے، ان کے سر پر پگڑی تھی اور ایک چادر باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے سر سے پگڑی اتار کر اسے لنگی بنا لیا اور چادر کھول کر اس یہودی سے کہا، تم مجھ سے یہ چادر خرید لو۔ چنانچہ وہ چادر اس یہودی کے ہاتھ 4 درہم میں بیچ دی۔ اتنے میں ایک بڑھیا کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے یہ حال دیکھ کر کہا، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے اسے سارا قصہ سنایا تو اس بڑھیا نے اپنے اوپر سے چادر اتار کر ان پر ڈال دی اور کہا، یہ چادر لے لو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں،
انصار کے 2 آدمی کسی ایسی میراث کا جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کے نشان مٹ چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، اور جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، لہٰذا جس آدمی کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے، کیونکہ میں تو اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ اس پر وہ دونوں حضرات رونے لگے، اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا حق اسے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے یہ ارادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو، اور اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لو، اور تقسیم کرنے کے لیے قرعہ اندازی کر لو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو اپنا حق معاف کر دے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرضہ تھا۔ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی سختی کی، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ جب تک آپ میرا قرضہ ادا نہیں کریں گے میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جھڑکا اور کہا، تیرا ناس ہو، تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے حق والے کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ اور پھر آپ نے حضرت اولا بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تمہارے پاس کھجوریں ہوں تو ہمیں ادھار دے دو، جب ہمارے پاس آئیں گی تو ہم تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، ضرور یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قرض لے کر اس عربی کا قرض ادا کر دیا، اور جتنا اس کا قرضہ تھا اس سے زیادہ اسے دیا۔ اس عربی نے کہا، آپ نے قرضہ پورا کر دیا، اللہ آپ کو پورا بدلہ دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کا ساتھ دینے والے لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں، اور وہ امت پاکیزہ نہیں ہو سکتی جس میں کمزور آدمی بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اپنا حق وصول نہ کر سکے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت حولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن کھڑے ہو کر فرمایا، جب صبح ہو تو تم صدقہ کے اونٹ ہمارے پاس لے آؤ، ہم انہیں تقسیم کریں گے، اور ہمارے پاس اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا، یہ نکیل لے جاؤ، شاید اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی اونٹ دے دے۔ چنانچہ وہ آدمی گیا، اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ داخل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، تم ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ پھر اس کے ہاتھ سے نکیل لے کر اسے ماری۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو اس آدمی کو بلایا اور اسے نکیل دی اور فرمایا، تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، اللہ کی قسم، یہ آپ سے بدلہ بالکل نہیں لے گا، آپ اسے مستقل عادت بنائیں کہ امیر تنبیہ کرنے کے لیے کسی کو سزا دے تو اس سے بدلہ لیا جائے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے قیامت کے دن اللہ سے کون بچائے گا؟ ان حضرات میں اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ اسے کچھ دے کر راضی کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا تم میرے پاس ایک اونٹ، اس کا کجاوا اور ایک کمبل اور 5 دینار لاؤ۔ چنانچہ یہ سب کچھ اس آدمی کو دے کر اسے راضی کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آؤ ہم آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ثالث بنا لیا۔ یہ دونوں حضرات حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور امیر المؤمنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فیصلہ کروانے والے خود ثالث کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اندر داخل ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر کے سرہانے بٹھانا چاہا اور یوں کہا اے امیر المومنین یہاں تشریف رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلہ میں کیا ہے، میں تو اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی سے کہا قاعدہ کے مطابق انکار کرنے پر مدعی علیہ کو قسم کھانی پڑتی ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امیر المومنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں، اور میں امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رعایت کو قبول نہ کیا بلکہ قسم کھائی، اور انہوں نے قسم کھا کر کہا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ صحیح قاضی تب بن سکتے ہیں جب کہ ان کے نزدیک عمر اور ایک عام مسلمان برابر ہو۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آپ یہ گھر میرے ہاتھ بیچ دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ یہ گھر مجھے ہدیہ ہی کر دیں، وہ یہ بھی نہ مانے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ خود ہی یہ گھر مسجد میں شامل کر دیں، انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ کو ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا پھر کسی کو آپ ثالث مقرر کر لیں جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ثالث مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ ان کے پاس لے گئے۔ حضرت ابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ پوچھا آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ملا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابی نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی وہ کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اگر آپ کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں
تو پہلے اسے راضی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ یہ کتاب ہے جی حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، حصہ دوم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم أجرنا من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔